بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہو، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم پہ اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر سے انگارا ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا، ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں، یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اس کی۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لی، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی۔ اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہے، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی۔ وہ سن لیجئے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اب تک گری پڑی ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل۔
اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل پہ، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہو، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگرچہ اس کی تو شرائط ہو۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے، انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ جانیں بچی ہیں جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا، تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے، تاکہ یہاں کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئی، 2 دندان مبارک شہید، وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی، تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو آپ کی کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیا بھی سہارا تھا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں دی، پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا ملتقی روٹی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یہ تجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے، اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کر دے وہ۔ لیکن پھر ابدیت غالب آتی، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تقسیم خم ہے جو مزاج یار میں، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہو۔ یہ تکلیفیں جھیلی ہے، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنے چادروں کے ساتھ کس کر، قبر دوری نہ، اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات، اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی، اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیا لگا کر، پتھر اٹھا کر خندق میں سے لے جا کے باہر پھینک رہے تھے، جب صحابہ کہتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار المہاجرین کی مغفرت فرما۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے، حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، بعد 2 پتھر باندھے، یہ ہے سیرت النبی۔ آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، کہ انقلاب کیسے آیا تھا۔ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے قبول کر لے اس کام کے، تو وہ کتاب آپ کے لیے مسٹ۔ آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے بات چیزیں تازہ کرتا ہوں۔ اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ اور امریکہ جمع یورپ، یہ بریکٹ میں کر دی، ان کا اندر معاملہ کیا ہے، اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، وہ یہود، باقی عیسائی اعلی کار بن گئے، جو 100% اعلی کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں۔ پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا، یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا، ورنہ سود حرام تھا، وہاں پر بھی یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی دونوں حرام تھا، یہ یہودیوں نے کروایا، اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر، بینک آف انگلینڈ، اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہوئی انگلستان کے اندر، جو چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا پوپ، اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے، یہ جو ہے برطانیہ۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے،
اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے. لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از اندر اسرائیل، یہ ہے ہمارے اصل اسرائیل، ماڈرن اسرائیل یہ ہے. اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا، جو قوت حاصل، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومت کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ میں، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود، اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. آج وہ فرنگ کا امام امریکہ ہے. افغانی یہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی، لنڈن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے. برطانیہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا. تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت. بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودیوں، اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ. اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنز، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنز. یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کرنا. یہ اصل اعلی کار، ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ. ایک یہودی زائنسٹ ہیں، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں. چنانچہ میری ہوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو گرانٹ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی. لیکن یہ کہ اس نے کہا، بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہے وہ تقریریں کریں. نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل. اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس کی طرف دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ. اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں ان کا. انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنسٹ، میں زائنسٹ کے خلاف ہوں. تو زائنسٹ جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے. یہ ہے صورتحال. یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں. اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے. یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر. تو ایک دفعہ جان شراک نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے بندہ، کیوں خود داخل ہونا چاہتا؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولک. اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا جو امریکہ دیتا رہا ہے، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا. یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے، جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ دونوں سا فرق ہے، وہ میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا. بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو، سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا. پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل، خصوصاً تیل پر قبضہ. یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا. ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں. چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں. اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ کے اوپر جو یورپ کی ہے، مغرب کی. نمبر دو ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا. We have to nip the evil in the bud at any cost. یہ ان کے ایجنڈے کا یہ دو ہے انٹرٹوائنڈ. جیسے آپ لڑیوں کو بٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑی ہیں. اسلام کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کہیں نہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا ہے. وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آئے، پیغمبر کا نظام آ جائے. الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرت کی نظام ہو گیا. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، یہ سیاسی نظام آ گیا. اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. ان الارض للہ،
یہ نظام کہیں نہ آ جائے، یہ ہے جس میں کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے، لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں ہے یہی. یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی، نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین ہے. وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب. لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب. وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے، حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین، اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں. اب لیجیے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقتاً یہود کا ہوگا. یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے. They are not human beings, they are goyams, they are gentiles. یہ انسانی شکل میں حیوان ہے، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے. گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں نا ٹانگے کے آگے، اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کے جو ہیں وسائل ان کو کھینچے. ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کوئی نہ کوئی دانا تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ تو دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو. یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں، بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبارہ کر دو. یہ باقاعدہ جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن تھے ان سب میں موجود ہے لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام. بیسل میں سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن، ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو. کہ قول و عمل میں تضاد ہے تو ظاہر بات ہے کہ امت پھر کیا کرے گی، کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے ذریعے سے کوئی خیر تو وجود میں نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی شر پروموٹ کر. اس لیے پہلا نقطہ یہ ہے افراد کی تیاری. دوسرا نقطہ ہوگا ان افراد کو باہم جوڑنا تاکہ وہ ایک بنیان مرصوص بنے، ایک جماعت بنے، ایک جمعیت بنے، ایک قوت بنے. تیسرا نقطہ ہوگا کہ اس قوت اور اس جماعت اور اس جمعیت یا جو اجتماعیت وجود میں آتی ہے اس کے کرنے کے کام کیا ہے، یہ کاہے کے لیے کوشاں ہوگی، کس کام کے لیے محنت کرے گی. تو پہلا نقطہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق، اور ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. ولا تموتن، ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، فرما بردار. یہ آیت جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، چونکہ یہ نکاح کے خطبے میں بھی شامل ہے، تو بہت سے مواقع پر نکاح کے خطبے کی جب میں وضاحت کرتا ہوں تو وہاں بھی اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت ہوتی ہے. میرے مطالعے میں آج تک بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک کے مطالعے میں بھی یہ آیت قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے، سب سے گاڑھی آیت ہے تقویٰ کی تاکید. اس لیے کہ جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے اس کو سن کر واقعتاً اور بجا طور پر صحابہ گھبرا گئے. اللہ کا اتنا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. گھبرا گئے. اللہ کا حق تقوی اے نبی کون ادا کر سکتا ہے؟ حاضر ہوئے حضور کے پاس اور اپنی اس تشویش کا اظہار کیا. اس لیے کہ میں بارہا یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارا اس پہ عمل کرنے کا چونکہ کوئی پختہ ارادہ نہیں ہوتا، لہذا ہم جو چاہے پڑھتے چلے جائیں. ہمیں کبھی بھی اپنے اندر جھانکنا نہیں ہوتا کہ ہم اس پر پورے بھی اتر سکتے ہیں یا نہیں. لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک ایک لفظ قرآن مجید کا پڑھتے تھے، سنتے تھے، تو پہلے اپنے آپ کو تولتے تھے، اپنے گریبانوں میں جھانکتے تھے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں. لہذا ان میں تشویش پیدا ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عالم یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے وما عرفنا کا حق کا معرفت ہے. اے اللہ ہم تیری بندگی اور تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے جتنا اور جیسا کہ تیری بندگی اور عبادت کا حق ہے، اور اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تجھے اور جتنا تجھے پہچاننے کا حق. تو یہ اللہ کا تقوی جو ہے جتنا کہ اللہ کا تقوی کا حق ہے کس کے لیے ممکن. لیکن یہ کہ اس کے بعد جب سورۃ تغابن کی آیتیں نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں.
تو پھر صحابہ کرام کی جان میں جان آئی کہ ہاں یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اپنی سی استطاعت، اپنی استعداد کی حد تک جو ہے اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کرنا، اس کی ہم کوشش کریں گے، لیکن یہ کہ حق کا تو قاطع یہ تو تقریباً ناممکن، لیکن جب ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے کسی بات پر، زور دینا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو زیادہ واضح کرنا ہوتا ہے، تو پھر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کا یہ دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ بھی بالکل ہم وزن ہے پہلے ٹکڑے کے، لیکن ہمارے ذہنوں میں تصور جو قائم ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک اصطلاحی مسلمان ہوتا ہے کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان سب کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ وہ تصدیق قلبی ہے یا نہیں، لیکن زبان سے اقرار کر رہا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب جو شخص اقرار کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ نماز پڑھتا ہے تب بھی مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تب بھی مسلمان ہے، اسے آپ فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے۔ زنا کرتا ہے تب بھی مسلمان ہے، حالت زنا میں بھی مسلمان ہے، اور زنا کرنے کے بعد بھی مسلمان ہے۔ قانونی طور پر گناہ کبیرہ جو ہے اس سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ پر بھی یہ بالکل صحیح بات ہے، جو الفقہ الاکبر جو کتاب ہے، جو تالیف ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے، 100%۔ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی مسلمان کافر نہیں ہو، لیکن اس گناہ کی حالت میں وہ اس طرح کا مومن بھی نہیں رہتا جیسا کہ مومن اسے ہونا چاہیے۔ اس کا دل میں وہ ایمان پختہ نہیں رہتا اس وقت۔ اگر وہ ایمان پختہ ہو تو گناہ کا کیسے صدور ہوگا؟ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے مر کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، تو کیسے وہ اللہ کے کسی حکم کو توڑے گا؟ تو جہاں تک حقیقی ایمان کا تعلق ہے، حقیقی ایمان حقیقی اسلام ایک ہی بات ہے، اور قانونی ایمان قانونی اسلام ایک دوسری بات ہے۔ قانون ہر شخص مومن ہے ہم میں سے، لیکن کتنا کچھ ایمان ہمیں واقعتاً حاصل ہے، اب یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جا کر خود دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اگر یہ سمجھا جائے کہ مت مرنا مگر مسلمان تو مر رہے ہیں، سب دن رات جو مسلمان مر رہے ہیں وہ حالت اسلامی میں مر رہے ہیں۔ ان کی جا کر ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، انہیں دفن کرتے ہیں، ان کی تدفین ساری ایک مسلمان کے انداز میں ہوتی ہے۔ یہ مطلب یہاں نہیں ہے۔ یہاں پر لفظ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً فرما بردار۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ جس نے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ترک کر دی، جس نے کہ ڈھال رکھ دی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر چکا ہو۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے۔ یہ لا الہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ لہذا مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اب اس کا رات تجزیہ کیجیے، کس کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی؟ کسے یقین ہے کہ ابھی 2 گھنٹے ہیں موت کے آنے سے پہلے، میں شراب پی کر چند گھنٹے میرے پاس ہے، نشہ بھی اتر جائے گا اور میں نشے کی حالت سے نکل آؤں گا اور پھر موت آئے گی؟ کسی کو معلوم ہے؟ کیا پتا کہ اہم کسی گناہ کے عمل میں انسان ملوث ہو اور اسی وقت اس کی جو جان ہے وہ فرشتہ آ کر نکال لے، تو کس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی؟ وہ مسلمان تو اس وقت نہیں تھا، حقیقتاً مسلمان تو نہیں تھا، قانوناً مسلمان تھا۔ وہ اگر زنا بھی کر رہا ہے تو مسلمان ہے قانوناً، حقیقتاً تو وہ مومن نہیں رہا، حقیقتاً مسلم نہیں رہا، وہ نافرمان ہے، اس وقت فرما بردار تو نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت تو نہیں کر رہا۔ اس اعتبار سے وہ جو احادیث ہیں کہ کوئی شخص لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، ولا یسرق سارق ہی نہ یسرق وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور حالت ایمان میں چوری کرتا ہے، ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن، نہ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب پیتا۔ جب یہ کام جو کر رہا ہوتا تو ایمان جو حقیقی ایمان ہے اس کے دل میں موجود نہیں ہوتا، گویا کہ حقیقتاً وہ مسلم نہیں ہے اس وقت، حقیقتاً نہ مومن ہے نہ مسلم ہے، قانوناً مومن بھی ہے مسلم بھی ہے۔ تو یہاں اصل میں حقیقی مراد ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب جو شخص یہ طے کر لے گا نہیں مروں گا مگر اسلام کی حالت میں، ایک ہی شکل ہے کہ کوئی لمحہ اس کا پوری طرح وہ پہرا دے اپنے ہر لحظے کا، ہر لمحے کا، کوئی لمحہ جو ہے نافرمانی میں بسر نہ، کیا پتا ہے اسی لمحے بہت واقع ہو جائے۔ یہ گویا کہ وہ افراد کی پختگی کے لیے بھی آیت ہے۔ اتنا تقوی اور فرما برداری اللہ کی، اس درجے کا تقوی، اس درجے کی فرما برداری کی روش انسان میں پیدا ہو جائے، یہ گویا کہ یونٹ بنا اب امت کا۔ جس قدر اس میں پختگی ہوگی، گہرائی ہوگی، ایمان میں، اسلام میں مداومت ہوگی، اتنی ہی گویا کہ در حقیقت یہ اینٹ اب پکی ہے، اس سے فصیل آپ بنائیں گے تو فصیل مضبوط ہو، اینٹیں پختہ ہو گئی۔ اب اگلی آیت میں وہ ہے کہ ان اینٹوں کو جوڑا کس چیز سے جائے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
اور سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ۔ اب یہ ہے افراد کو جوڑنے والی شے۔ یہاں جو حبل اللہ سے مراد کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی شے وضاحت طلب محسوس ہو تو ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے فرمان نبوی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ آپ کا فرض منصبی ہے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ شے جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ قرآن محمد کے لیے نازل نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، لیکن محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کے دو کام ہیں، ایک اس قرآن کو پہنچا دینا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، ایک ایک حرف اس کا آپ پہنچا دیجئے، اس میں سے کوئی ایک حرف کا ایک شوشے کا کتمان بھی نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ بالفرض محال ایسا ہوا تو گویا کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر کہیں وضاحت کی ضرورت ہے تو آپ کا کام ہے اس کی وضاحت کرنا بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ بصیرت بھی عطا کی، مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا، وہ اوتی تو قرآن ومثلہ معہ، اور قرآن جیسی اور شے بھی دی گئی ہے۔ وہ اور شے کیا؟ وہ بصیرت باطنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات اور القاءات ہیں جو ہوتے تھے محمد رسول اللہ پر، ان کی روشنی میں آپ قرآن مجید کی باتوں کی وضاحت فرماتے ہیں۔ تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اس پر اگرچہ مفسرین نے تو بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، اسلام ہے، کلمہ طیبہ ہے، بڑا اور چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث جو ہے اس پر گواہ ہیں کہ آپ نے گویا کہ شرح کی ہے حبل اللہ کی، کہ حبل اللہ کون سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ایک مرتبہ انہا ستکون فتنۃ، قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی، اور فتنہ اگر آ جائے تو اس سے نکالنے والی ایک ہی شے، وہ اللہ کی کتاب، فیہ ذکر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو الذکر الحکیم وہو حبل اللہ المتین۔ یہ فصاحت و بلاغت نبوی کی ایک بہت اہم مثال ہے۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، تین چار چھوٹے چھوٹے جملے ایک ردیف اور قافیے کے اندر آئے ہیں، بڑے خوبصورت انداز۔ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلی قوموں کا ذکر بھی ہے اور تمہارے بعد آنے والے حالات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ پھر یہ کتاب وہ ہے کہ جو بھی تمہارے مابین اختلافات کا بھی پیدا ہوں گے، ان کا حکم، ان کا فیصلہ بھی اس میں موجود ہے۔ یہی ذکر حکیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے جس کی اللہ سے استدعا کرتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہی حبل اللہ المتین ہے، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ ایک دوسری حدیث جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں ان کو فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی تھی، جو چاہے کسے چمٹ جائے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اور اس سے بھی زیادہ پیاری حدیث جس میں کہ نقشہ سامنے آتا ہے اس ماحول کا، جس میں کہ حضور اور صحابہ تھے، کہ ایک مرتبہ یہ طبرانی کی روایت ہے کہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے، سمجھا رہے ایک دوسرے سے۔ تو حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، آپ خوش ہوئے اور آپ چل کر ان کے پاس آئے قدم بقدم۔ پہلے تو آپ نے بڑا پیارا سوال کیا جس کا جواب گویا کہ ایک ہی ہو سکتا تھا، دوسرے کسی سے جواب کا امکان ہی نہیں۔ الستم تشہدون، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں، وہذا القرآن جاء من عند اللہ، اور یہ قرآن وہ ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تب آپ نے فرمایا فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، فإن هذا القرآن، تو یہ قرآن وہ شے ہے کہ طرفہ بأیدیکم و طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ۔ اس کے بعد جو ہے کسی ابہام کی، کسی بھی طرح کے شک و شبہ گنجائش نہیں رہی کہ واعتصموا بحبل اللہ سے مراد ہے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام۔ البتہ جمیعاً کے بارے میں دو آراء ہیں، جمیعاً جو ہے سب مل جل کر تھام لو، یہ بھی معنی اس کے ہو سکتے، اور پورے قرآن کو تھامو، یہ نہ ہو کہ قرآن مجید کے حصے بکھرے کر لو جیسا کہ ہمارے ہاں ہو گیا ہے، بالفعل ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ مثلا ہمارے ہاں کے لوگ ہیں، علماء ہیں، وائس ہیں، وہ ایک خاص قسم کی آیات ہی کی تلاوت کریں گے اپنے تقاریر، وہ دوسری قسم کی چیزیں ان کی تقاریر میں، خطبات میں، واعظ میں آئیں گی، لیکن یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کے یہ حصے بکھرے نہ کیے جائیں۔ الذین جعلوا القرآن عضین، یہ سورہ ہجر میں جو آیا ہے
کہ جنہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا دیا، قرآن کا قیمہ کر دیا ہے، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، اور اڑالی قمریوں نے، توتیوں نے، اندنیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، تو کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو سب مل کر، اور پورے قرآن۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنی دعوت و تحریک کے لیے بڑی اہمیت دی قرآن، مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کو، کہ جس کے دروس دیے، پے بپے دیے، بار بار دیے، تاکہ قرآن مجید کے وہ مضامین لوگوں کے سامنے پوری طریقے سے واضح ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ لیکن پھر ہم نے رمضان مبارک میں دورہ ترجمہ قرآن، پورے قرآن مجید کا جو ہے ایک مہینے کے اندر ترجمہ کرتے ہوئے اس میں سے گزر جانا، اس کو بھی ہم نے یوں سمجھیے کہ ہماری تنظیم جو ہے تنظیم اسلامی، اس کے تو باقاعدہ اس کی علامات جو امتیازی ہے، ان میں سے ایک امتیازی خصوصیت اب یہ بن گئی ہے تاکہ وہ پورے قرآن کے ساتھ بھی ہمارا ربط۔ اور درس قرآن جو 2 مرتبہ اس سے پہلے میں مکمل قرآن حکیم کا درس دے چکا ہوں، اور یہ تیسری بار ہے اب کہ پھر اثر نو تسلسل کے ساتھ پورے قرآن کا درس دے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم تفرقے میں مبتلا نہیں ہو، یہ گویا کہ اس کا نتیجہ ہے، متفرق مت ہو جاؤ۔ اور اس میں یہ بات ہم پہلے نوٹ کر آئے ہیں کہ اختلاف علیحدہ شے ہے اور افتراق علیحدہ شے۔ اختلاف تو ہو جائے گا، قرآن کی آیت کی تعویل میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، حدیث کے مفہوم میں، مدلول میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اختلاف ہے جو امام ابو حنیفہ میں اور امام شافعی میں، امام مالک میں ہوا ہے، یہ اختلافات اپنی جگہ ہے، جینوئن ہے۔ افتراق یہ ہوتا ہے کہ تم من دیگرم تو دیگری، اب اس کو اتنا زور دے دینا ان اختلافات کے اوپر کہ اس کی وجہ سے مستقل فرقوں میں تقسیم ہو جائے، اپنی علیحدہ جو ہے پہچانیں معین کر لیں، اپنے شاعر علیحدہ کر لیں، اپنے آپ کو دوسروں سے جدا کریں۔ مسجدوں پر بھی لکھ دیا جائے مسجد فلاں فلاں حنفیہ، اور اس میں لکھا ہوا بھی ہو کہ فلاں مسلک بریلوی جو ہے اس کی یہ مسجد ہے، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، گویا کہ مسجد علیحدہ ہو رہی۔ اس حوالے سے یہ تفرقہ بن جاتا ہے، پھر اس تفرقے کی پھر انتہا وہ ہے جو ہمارے ہاں اب جو چمکلش چل رہی ہے فرقے وارانہ، اس میں شدت اور اس میں خوریزی اور اس میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے دہشت گردی، وہ اس میں واقع ہے کہ شاید اس وقت جو ہے یا تو یہ معاملہ عیسائیوں میں موجود ہے آئرلینڈ میں، اور یا یہ ہمارے ہاں موجود ہے پاکستان میں، باقی شاید اس طرح کی مذہبی کوئی تشدد اور مذہبی جو ہے مار دھاڑ پوری دنیا میں کہیں اور موجود نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اب یہ ہوا قرآن کے ذریعے سے سیمنٹ سبسٹنس مہیا ہوتا ہے لوگوں کو جوڑنے کی۔ یہ بڑے غور طلب بات ہے کہ قرآن کیسے حبل اللہ ہے۔ دیکھیے، انسانوں کو باہم جوڑنا ہے اگر، تو اس کے لیے ضرورت کس شے کی؟ انسان حیوان عاقل ہے، اس کو اللہ نے ایک عقل دی ہے، ایک فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کے نظریات ہیں، اس کے افکار ہیں، خیالات ہیں، ان افکار و خیالات اور نظریات پر مبنی اس کے مقاصد ہیں۔ اب اگر مقاصد جدا جدا ہیں، اور مقاصد جدا کیوں ہے کہ نظریات جدا جدا ہیں، تو ان آدمیوں کو جوڑیں گے کیسے آپ؟ بظاہر آپ نے جوڑ بھی دیا، تب بھی ذہن تو ان کے ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ کام کر رہے ہیں۔ انسانوں کے اندر یکجہتی پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ان کا فکر ایک، ان کی سوچ ایک، ان کے نظریات کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اور جب ان کے نظریات اور فکر اور سوچ میں ہم آہنگی ہوگی تو ان کے مقاصد ایک ہوں گے، تب وہ امہ بنیں گے۔ امہ تو میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا، کہتے ہی اس کو ہے وہ جمعیت کہ جو ہم مقصد لوگوں پر مشتمل ہو۔ مقاصد کا تعلق انسان کے فکر اور نظریے سے، آپ کا نظریہ اگر کچھ اور ہے تو اس کے مطابق یہ مقاصد زندگی کے بنے گے۔ آپ کا نظریہ حقیقی ایمان ہے تو اس سے آپ کا مقصد زندگی بنے گا اللہ کی رضا حاصل کرنا بالآخر، اور دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ آپ کا مقصد بن جائے گا، خود بخود بن جائے گا۔ اگر اللہ پر اور رسول پر اور قرآن پر اور آخرت پر جو یقین ہے، جو ایمان ہے آپ کے دلوں میں جاگزی ہے، تو نظریے کی بنیاد پر مقصد وجود میں آتا ہے۔ مقصد کی ہم آہنگی ہوگی تب کہ جب کہ نظریہ ایک ہو۔